بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی انتہائی مختصر بات سورہ انعام میں سے آیت نمبر 68 حفصہ بن قرات کی آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ اے محبوب، جب تو یہ دیکھے تو لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، حجتیں کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا حجتیں کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، رخ پھیر لے ان سے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ موضوع بدل دیں۔ ہاں اگر بدل دیں تو ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر سمہاؤ باتوں باتوں میں ذہن سے شیطان نکال لے کہ میں کیوں بیٹھا ہوں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب آپ کو یاد ہے آپ کے کھڑے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حکم عام ہے، ہمیں بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو جہنم میں جانے والے 4 اعمال ہیں نا، ان میں ایک یہ بھی ہے، ٹامک کوئی مارنا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں آج کی طرح۔ جب وہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی کہیں گے یا اللہ فلاں فلاں جو تھے وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، وہ کہاں گئے؟ اللہ فرمائے گا وہ جہنم میں ہے۔ کہا اللہ آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ فرمایا نہیں، ہاں ایک کام ہے، چونکہ میرا وعدہ ہے کہ جنتی جو سوال کریں گے میں پورا کروں گا۔ ایسا کرو تم جنت کے بارڈر پہ آ جاؤ، میں ان کو جہنم کے بارڈر پہ لے آتا ہوں، باتیں کرو، ان سے باتیں کر لو۔ اچھا اب جب بارڈر پہ آ جائیں گے دونوں گروہ، تو اللہ فرماتا فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر۔ اے لوگ، وہ تم تو بڑے نیک تھے یار، تم تو بڑی باتیں کیا کرتے تھے، بڑے وقت بیان کرتے تھے، یہ کیا ہوا؟ کہیں گے 4 چیزیں بتائی انہوں نے۔ قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، کفے مارتے تھے، ہم ڈرامے دیکھتے تھے، فضول گروپ ان میں شامل ہو کے بحث کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کبھی ہم نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہی نہیں۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ناجائز گروپوں میں ہم شامل ہو جاتے تھے اور گروپ میں بحث کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مِنَ الْخَائِضِينَ، یہاں کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا۔ آج میرے ایک بچے کی کال آئی، میرا شاگرد ہے، اور میں جانتا ہوں میرے شاگردوں کی مغربی علمی حیثیت کیا ہے، مجھے پتہ ہے وہ ایک گروپ میں شریک ہے، اس لیے میں کسی گروپ میں شریک نہیں ہوتا، کوئی ڈالتے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، کسی گروپ کا میں ممبر نہیں ہوں الحمدللہ، اور نہ میرے لسٹ میں کوئی خاتون ہے، 2 کام نہیں کرتا میں، کوئی لسٹ میں خاتون نہیں اور کسی گروپ کو ممبر نہیں، کوئی بلائے تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ تو بچے ہیں نا وہ شامل ہو گئے گروپ میں۔ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی بات کرو نہیں کریں گے، نماز کی بات کرو نہیں کریں گے، روزے کی بات کرو نہیں کریں گے، اعتکاف کے مسئلے پوچھو نہیں پوچھیں گے۔ مسئلہ کیا چل رہا تھا گروپ میں کہ جی نبی فوت ہو گیا ہے، جو کہتے ہیں نبی زندہ ہو تو ایمان ہے، کافر ہے وہ۔ تو بچے نے سنا، وہ یہاں سے جاتا ہے باتیں سنتا ہے میری، تو اسے مجھے کال نکالی۔ اب میں آپ کو مغرب میں بتا رہا ہوں اور ماں سے معذرت کے ساتھ، جو میں نے ان کو اس گروپ میں کہا بچے ان کو ڈال دو گروپ میں، کیا ڈالا میں نے؟ ان کو بچہ یہ بتاؤ کہ اگر بندہ زندہ ہو
تو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر بندہ زندہ ہو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں. میں سوچ لو. کہتا ہے نہیں. میں کہا اگر بندہ فوت ہو جائے اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے جی ہو سکتا ہے. میں کہا قرآن پاک کہتا ہے نبی کی بیویوں سے جب سرکار کا وصال ہو گیا نا تو سرکار کا وصال ہونے کے بیویوں سے خطاب کیا اللہ نے کہ اے نبی کی بیویوں وَلَا تَنْكِحُوا مِن بَعْدِهِ أَبَدًا اب تم قیامت تک نکاح نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ میں ڈال دوں اس کو. یہ علماء سے بات کے حق کر رہا ہوں مگر نہیں بتا رہا ہوں. یہ فضول بحث ہے. نماز کا مسئلہ نہیں, روزے کا مسئلہ نہیں, زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں, ہاں جی اعتقاد کے مسئلہ نہیں. مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ نبی فوت ہو گیا کہ زندہ ہے. اس کو کہتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. کیا اس گروپ میں شامل ہوتے تھے جو بلا وجہ بحث کرتے تھے اور وہ بحث ہوتی ہے میری افضل میں دیکھی. تو نبی اگر فوت ہو گیا ہوتا میں نے ان سے کہا علماء سے معذرت کے ساتھ تو پھر ان کی بیوی سے نکاح ہو سکتا تھا نا. اللہ نے گمراہ کر دیا. تو اس کا معنی یہ کہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے تم نے مرضی سمجھتے رہو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم نبی کا کلمہ پڑھو, نبی کی سنتوں پر عمل کرو اور نبی کی لائے ہوئی شریعت پر عمل کرو. یہ ہے اللہ کی ڈیوٹی, یہ ہے ہماری ڈیوٹی. یہ نہیں کریں گے ہم. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے گروہ سے الگ ہو جاؤ. فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. پتہ چل جائے نہیں جاوا کوئی کر رہے ہیں, چھوڑ دو. جتنے مرضی آپ کی دلی میں ذکر کرو. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب العالمین جس محبت و شوق کے ساتھ ہم نے قرآن سنا تیرے گھر میں یا اللہ قبول فرما. اس قرآن کی برکت سے ہماری بیماریوں کو, میرے جیسے بیماریوں کو, تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما. اور جتنے مریض ہیں تمام کو شفا عطا فرما. جو لوگ فوت ہو گئی یا اللہ ان کی مغفرت فرما. جو حیات ان کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.